بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے ہمارا تفہیم یعنی کمپریہنشن۔ یہ ہمارے پیپر 2 کا کویشچن نمبر 2 ہے اور یعنی پارٹ نمبر 3۔ اس پارٹ کے ٹوٹل 30 نمبر ہوتے ہیں، چونکہ اس میں 2 کمپریہنشنز ہوتی ہیں، اس لیے دونوں کمپریہنشنز کے 15 اور 15 نمبر ہوتے ہیں، 15 نمبر ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ اصول و قواعد دیکھ لیتے ہیں۔ عبارت کا بغور مطالعہ ایک نہایت ضروری امر ہے۔ بہت سے طلباء عبارت پر ایک چٹی ہوئی نگاہ ڈالتے ہیں اور سوالات کے جوابات لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی عبارت کو آپ صحیح طور سے نہیں بچے پڑھتے اور پھر صرف سرسری نگاہ ڈال کر سوالات کے جوابات لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی نامناسب ہے۔ تفہیم میں دیے سوالات کے ٹھیک جوابات دینے کے لیے طلباء کو چاہیے کہ پہلے وہ عبارت کو اچھی طرح پڑھیں اور اس کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد سوالات کے جوابات دینے کے لیے عبارت کو آہستہ آہستہ بغور پڑھیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس سوال کا جواب کیا ہے اور کہاں ہے۔ جوابات لکھنے سے پہلے کسی قسم کی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سوال کی نوعیت کو سمجھ کر اس کا جواب لکھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلباء سوالات پر سرسری نظر ڈال کر جوابات تحریر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اکثر و بیشتر طلباء کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سوالات کو غور سے پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کیا چیز پوچھی جا رہی ہے اور اس کا عبارت کے حوالے سے کیا جواب ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلباء جوابات میں طوالت پیدا کرنے کے لیے وہ چیزیں بھی تحریر کر دیتے ہیں جو حقیقتاً غیر متعلقہ ہوتی ہیں۔ طلباء کو تاکید کی جاتی ہے کہ جملوں کو دہرانے یا غیر متعلقہ مواد لکھنے کے بجائے صرف اتنا لکھیں جتنا پوچھا گیا ہے۔ مطلب جو سوال کا جواب ہے وہ ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے، اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا پوچھا گیا ہے۔ اس میں مطلب بلا ضرورت اس میں تفصیل مت ڈالیں، اس کو لمبا نہ کریں۔ تفہیم کا بنیادی مقصد دی گئی عبارت کو سمجھنا ہے، نہ کہ اس میں دیے گئے موضوع کو۔ ضروری ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب عبارت میں دی گئی معلومات کے مطابق دیں۔ عبارت سے ہٹ کر اپنی طرف سے جوابات میں کسی قسم کا ایسا اضافہ نہ کریں جو عبارت میں نہ ہو۔ مطلب خود سے کوئی معلومات آپ نے عبارت میں نہیں دینی، سوال کے جواب میں نہیں دینی۔ جو معلومات، جو کانٹینٹ آپ کا پیراگراف میں شیئر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، وہیں سے آپ نے جواب لینا۔ تفہیم میں کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں طلباء سے ان کی اپنی رائے مانگی جاتی ہے۔ ان سوالات کے جوابات انتہائی سوچ سمجھ کر موضوع کے مطابق تحریر کریں۔ طلباء کو چاہیے کہ ہر سوال کا جواب مکمل جملوں کی صورت میں دیں تاکہ اس امر کا بخوبی اظہار ہو سکے کہ وہ اچھی اردو لکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی سوال کا جواب صرف ایک لفظ میں لکھنے سے گریز کریں۔ طلباء کو چاہیے کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ تفہیم کا بنیادی مقصد زبان کو سمجھنے کی صلاحیت کو پرکھنا ہے۔ اس لیے اگر آپ عبارت میں دیے گئے جملے ہی نقل کر کے لکھ دیں گے تو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا کہ آپ میں زبان کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر سوال کا جواب اپنے الفاظ میں تحریر کرنے کی کوشش کریں۔ مطلب یہ کہ آپ عبارت میں جس طرح جواب لکھا ہوا ہوتا ہے اسی طرح آپ جواب اٹھا کر لکھ دیتے ہیں۔ آپ کو جب آپ جواب لکھنا ہے تو اپنے الفاظ یوز کرتے ہیں، اس میں کچھ کانٹ چھانٹ کرنی ہوتی ہے، کوئی لفظ کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ آپ ایز اٹ از اٹھا کر آنسر دے دیں، جواب لکھ دیں، تو وہ چیز کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑتی ممتحن پر۔ اچھا جی، یہ ہمارے پیراگراف ہے اور پیراگراف ہے شہد کی مکھیوں کے بارے میں۔ ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں میں۔ ہمارے نظام زندگی میں شہد کی مکھیاں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں، مطلب بہت اہم کردار ہے ان کا۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں ان کی تیزی سے گرتی ہوئی تعداد تشویش کا باعث ہے۔
یہ بات دنیا کے سائنسدانوں کے لیے پریشان کن ہے، کیونکہ اس کی اصل وجوہات ابھی تک معلوم نہیں کی جا سکیں۔ تاہم ہمارا خیال ہے کہ اس کا ممکنہ سبب کیڑے مار ادویات اور آلودگی میں اضافہ ہے، جو کہ ہماری بقا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، یعنی ہماری زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ شہد کی مکھیوں کا وجود ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہوا اور پانی۔ دنیا کی 90% غذائی اجناس کی پیداوار کا دار و مدار شہد کی مکھیوں کی محنت پر ہے۔ دنیا کی 90% غذائی اجناس کی پیداوار کا دار و مدار شہد کی مکھیوں کی محنت پر ہے۔ شہد کی مکھیوں کا چھتا ایک انتہائی منظم اور مربوط کالونی ہوتا ہے، جہاں ہر رکن کا کردار یکساں اہمیت رکھتا ہے۔ ہر کالونی ایک ملکہ مکھی، چند سو نر ڈرون مکھیوں اور 20,000 سے 80,000 تک مادہ کارکن مکھیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ انسانی نظام کے برعکس نر مکھیوں کی تعداد مادہ مکھیوں کے مقابلے میں انتہائی قلیل ہوتی ہے، اور خطرے کی صورت میں صرف مادہ مکھیاں ہی حملہ آور ہوتی ہیں۔ چھتے کی آبادی بہت زیادہ ہو جانے پر ملکہ تقریباً آدھی کارکن مکھیوں کے ساتھ چھتا چھوڑ کر نئی جگہ منتقل ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ دیکھیں، اس میں بھی ایک پورا اس کا جو نظام ہے وہ انسانوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، کہ مطلب انہوں نے اپنے کام کو انہوں نے بھی تقسیم کیا ہوتا ہے، جس طرح انسان ایک گروہ کی صورت میں کام کرتے ہیں اور اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے یا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کو گروہوں میں اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح مکھیوں میں بھی یہ چیز جو ہے بڑی منظم طریقے سے پائی جاتی ہے۔ چھتے کی زندگی میں سب سے زیادہ فعال کردار بالغ کارکن مکھیاں ادا کرتی ہیں۔ یہ مکھیاں اپنی زندگی کے پہلے 2 ہفتے چھتے کی اندرونی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں۔ اس دوران چھتے کی صفائی، موم بنانے اور جو ویکس ہوتی ہے، درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے اور چھتے کی حفاظت جیسے مختلف کاموں کے لیے مرحلہ وار ان کے کردار بدلتے رہتے ہیں۔ لاروں کی دیکھ بھال اور ان کو خوراک کی فراہمی کے علاوہ کسی بیماری کے حملے کی صورت میں یہ مکھیاں طبی ماہرین کی طرح بیماری کی شدت کے لحاظ سے شہد کی مختلف خوراکوں سے بیمار مکھیوں کا علاج بھی کرتی ہیں۔ شہد کی مکھی کو قدرت نے حیرت انگیز صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ شہد کی مکھیاں دیگر حشرات کی طرح جگہوں کے تعین کے لیے سورج پر انحصار کرنے کے بجائے ممالیہ جانوروں کی طرح شناسا جگہوں کے ذہنی نقشے استعمال کرتی ہیں۔ ممالیہ جانور وہ جانور جو بچے پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلوبہ جگہ کی سمت اور فاصلے کے متعلق آپس میں معلومات کا تبادلہ بھی کرتی ہیں۔ سونگھنے کی انتہائی حساس قوت کی بدولت یہ نہ صرف لمبے فاصلوں سے پھولوں کی موجودگی کو محسوس کر سکتی ہیں، بلکہ مختلف پھولوں کی خوشبو میں تمیز بھی کر سکتی ہیں۔ مطلب ان کی سونگھنے کی حس انتہائی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اور وہ اپنے اسی حس کی بدولت مختلف پھولوں کی خوشبو میں بھی فرق کو محسوس کر سکتی ہیں۔ اس بے مثال صلاحیت کی وجہ سے موجودہ دور میں شہد کی مکھیوں کو منشیات اور بارود کی موجودگی کا سراغ لگانے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس ننھی محلول کی انتھک محنت انسان کو شہد جیسی پاکیزہ اور انمول نعمت تو فراہم کرتی ہی ہے، مگر اس کی زندگی میں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ موجود ہے۔ یہ سوالات ہیں
عبارت کے مطابق شہد کی مکھیوں کی تعداد میں کمی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وہ 2 باتیں لکھی ہیں آپ نے، اس میں وہ سپرے وغیرہ اور فضائی آلودگی کا اس میں ذکر ہے، آپ وہاں سے حوالہ دے سکتے ہیں۔ مصنف کے خیال میں شہد کی مکھیوں کے بغیر دنیا میں زندگی کیوں ناممکن ہوگی؟ اس میں اس نے بتایا کہ ہماری جو غذائی اجناس کی پیداوار ہے وہ تقریباً 90% ان پر انحصار کرتی ہے۔ تو اس لیے عبارت کے مطابق چتے کے نظام اور انسانی زندگی کے نظام میں 2 مشابہ اور 2 مختلف باتیں لکھیں، یا اس میں انہوں نے پورا سسٹم بتایا گیا پیراگراف میں، وہاں سے آنسر آپ نے اٹھانا ہے۔ چتے کی دیکھ بھال سے متعلق کارکن مکھیوں کی 3 ذمہ داریاں لکھیں۔ ٹھیک ہے، کارکن مکھیوں کو کس پیشے سے تشبیہ دی گئی ہے اور کیوں؟ شہد کی مکھیوں اور ممالیہ جانور میں کون سی خاصیت یکساں ہے؟ شہد کی مکھیوں کی کون سی حص انتہائی طاقتور ہوتی ہے؟ آج کل ان سے کیا کام لیا جا رہا ہے؟ یہ کوئی سوالات کے جوابات آسانی ہی ہیں، یہ سارے پیراگراف میں موجود ہیں۔ اچھے سے ذرا غور سے پڑھ کے پھر آپ نے آنسر لکھ کے تو مجھے سینڈ کر دیں۔ شکریہ۔